بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص علم غیب کا انکاری ہے اور کہتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں، دیگر انبیاء کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اس سے آپ دلیل طلب کریں کہ دلیل دو، اور دلیل قرآن کی آیت قطعی الدلالہ ہونی چاہیے یا حدیث متواتر ہو تو وہ بھی قطعی الدلالہ ہونی چاہیے۔ قطعی الدلالہ کا کیا مطلب؟ کہ اس کے معنی میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، اپنے معنی و مفہوم پر بالکل واضح طور پر دلالت کر رہی ہو، ایسی کوئی آیت مبارکہ پیش کرے۔ پیش نہیں کر پائیں گے، یا ایسی کوئی حدیث متواتر پیش کرے۔ روات کی تعداد، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں، حدیث متواتر اور حدیث واحد، خبر واحد، خبر متواتر اور خبر واحد۔ خبر متواتر وہ ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے اتنے افراد ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، اور خبر واحد میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر خبر واحد کی بھی اقسام ہے۔ بہرحال تو کہیے کہ حدیث متواتر پیش کریں جو قطعی الدلالہ ہو، جس کے معنی و مفہوم میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، واضح طور پر اس میں ہو کہ انبیاء کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ پھر وہ کوئی آیت پیش کریں یا حدیث پیش کریں تو اس میں اگر علم کی نفی ہے تو آپ ان سے مطالبہ کریں کہ اس آیت مبارکہ میں یا اس حدیث مبارکہ میں علم عطائی کی نفی ہونی چاہیے۔ علم عطائی یعنی اللہ کی عطا سے بھی غیب کا علم حاصل نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا لکھا ہو کہیں۔ جہاں کہیں علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی علم غیب کی نفی کی گئی ہے، یعنی از خود حاصل، کسی کے دیے بغیر، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کوئی آیت پیش کر رہا ہے کہ علم غیب حاصل نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا دیگر انبیاء کرام کے لیے، کہ علم غیب نہیں، تو آپ اس سے کہیں کہ یہاں علم غیب عطائی کی نفی کہاں ہے؟ کیونکہ بہت سی آیات مبارکہ میں یہ بات مذکور ہے کہ انبیاء کرام کو علم غیب دیا گیا، اور جہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا جاننے والا کوئی نہیں، وہاں دوسروں سے جو علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ یہ بات بہت ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ کوئی حدیث پیش کریں جس میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے کیا معلوم، تو یہاں پر بھی صرف علم غیب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے کہ ذاتی طور پر مجھے معلوم نہیں۔ کوئی ایسی حدیث پیش کرے جس میں عطائی کی بھی نفی ہو کہ مجھے دیا ہی نہیں گیا، پیش نہیں کر پائیں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کا جواب نہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات کسی مصلحت کے تحت کسی بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے جہاں علم غیب کی نفی ہو تو وہاں دیکھ لیں، اگر یہ بات ہے کہ قیامت کے بعد کا کوئی واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ قیامت کے بعد کے ہر واقعے کا علم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اگر کوئی جزیہ پیش کرتا ہے کہ قیامت کے بعد فلاں واقعہ حدیث میں آیا، تو ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے بعد بھی ہر واقعے کا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم حاصل ہے۔ تو کوئی بھی جو علم غیب کا انکاری ہے، آپ کے سامنے کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کو آپ یوں جانچیں، پرکھیں، آپ بآسانی اس کی دلیل کا جواب دے دیں گے۔ علم غیب کے مراتب اور علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم علم غیب کے دلائل پیش کریں گے، قرآنی آیات پیش کریں گے، پھر احادیث مبارکہ پیش کریں گے، پھر اقوال صالحین پیش کریں گے، پھر علم غیب پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم تفصیلاً دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ ذکر ان کا کیجئے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔